بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت سارے بہن بھائی جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج میں ان کو ایک ایسے شخص کی داستان بتانا چاہتا ہوں جس کو سورہ کوثر کے عمل نے اور والدہ کی خدمت کے عمل نے اسے مالدار بنا دیا۔ یہ ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں داستان ہے جو بہت غریب تھا اور اسے والدہ کی خدمت اور سورہ کوثر کے اس وظیفے نے مالدار بنا دیا۔ بندہ محمد بشیر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو حج کروا دیں۔ اس نے ساری زندگی اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ صاحب اور مالکن صاحبہ کی اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کی۔ آفس کی فائل سے لے کر صاحب کے گھر کی سبزی تک ہر ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام پر منتقل ہو گیا۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن سے مولانا صاحب سے یہ سن رکھا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اسے سورہ کوثر کا وظیفہ بھی بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک دل میں جو بھی حاجت ہو، دل میں جو بھی تمنا ہو، اللہ پاک وہ تمنا پوری کرتے ہیں۔ اب وہ ایسا ہی کرتا، ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کا ورد شروع کرتا اور ساتھ ہی والدہ کی خدمت شروع کر دیتا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا، نماز کے وقت سورہ کوثر پڑھتا اور صبح شام رات میں والدہ کی خدمت کرتا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپتھپاتی تھی، بلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مدینے لے جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کر دیتا۔ یہ فنڈ چنٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں یہاں پہ سٹوری کو روک لیتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے۔ اللہ پاک نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا ذرا سا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ بندے کا نام محمد بشیر ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواست میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا اور وہ یوں سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 عیسوی میں حج کے پیسے جمع کر لیے
وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا، وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عامر میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد ساتھی تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپے مشکل سے جمع کیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عمل، بہت پریشانی کے عمل میں بندہ محمد بشیر کے پاس آیا۔ محمد بشیر عجیب حالت کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکان کم ہو جاتے، اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح سے اب پھنس چکا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ کے اللہ سے گڑگڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اسے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم اور دعا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن دازی ہوئی تو بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو اسپتال میں اطلاع دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ مزید مواقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نعیم نے جب درخواست دی، چیئرمین نے منظور کر لی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہوا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت بھی کرتا رہا، ساتھ نماز کے بعد سورہ کوثر کا وظیفہ کرتا رہا۔ اب یہ خدمت دیکھ کر کے ایک ساتھی خاندان بہت متاثر ہوا، اس کی یہ عبادت دیکھ کے بہت متاثر ہوا، تو حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں اور محلے کی لڑکیاں اکٹھی کیں اور اپنا بوتیک بنا دیا۔ بوتیک اللہ کے حکم سے اور سورہ کوثر کے عمل سے کامیاب تر ہوتا گیا۔ آج 10 سال بعد بندہ محمد بشیر اب ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا، اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے روتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
ماں باپ کا ہر درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، اور ساتھ اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا عمل یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل پر، اس وظیفے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا